اللہم صلی اللہ جزاک اللہ اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء خاص طور پہ شہید حسن رضا شہید عارف حسینی شہید سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بخش دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيد محمد عزیزان محترم
ماہ ذی الحج کی تقریباً آخری ایام ہیں. کل ہو سکتا ہے محرم کا چاند جو ہے وہ آ جائے. مجلس ویسے بھی شہید کی برسی کی ہے، اور شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے. اور زندہ کو یاد کر کے خوش ہونا چاہیے. زندہ کو یاد کر کے انسان پشیمان نہیں ہوتا. وہ ہم ہو سکتا ہے شہید کو نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ اسی لیے بڑے بڑے علماء جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، جو آیت آپ نے پیچھے دیکھی ہے جو پینا فلیکس پہ لگی ہوئی ہے، اور اس سے مشابہ اور آیات ہیں کہ جس میں خدا خود اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، اللہ کے نزدیک رزق پاتا ہے. خوب اس کا زندہ ہونا کیسا ہے، اس کا رزق پانا کیسا ہے. خوب یہ ماورائے طبیعت ہے، اسے ہم نہیں سمجھ سکتے. علماء کہتے ہیں، امام خمینی خود فرماتے ہیں کہ صرف یہی جملے شہید کے لیے کافی ہیں، اور جتنے بھی قلم مادی ہوں وہ ٹوٹ بھی جائیں تو بھی شہید کے درجے کو بیان نہیں کر سکتے. خدا جس کو کہہ رہا ہو کہ وہ اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے، وہ کیسا رزق ہے، کہاں سے پا رہا ہے، وہ ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے. لیکن یہ ہے کہ شہید قوم کی حیات ہوتا ہے. حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ، امام فرماتے ہیں کہ ایک شہید 70 اپنے لوگوں کی شفاعت کرے گا. 70 لوگ. وہ آپ کے اپنے محلے کا شہید ہے، جس کے اچھے تعلقات اس سے ہوں گے، کم از کم وہ اس خوش فہمی میں رہ سکتے ہیں کہ ہماری تو وہ شفاعت کرے گا. اذان موت. خوب یہ مسکراتا چہرہ آج بھی اس کا آنکھوں کے سامنے ہے، جیسے گویا وہ ابھی بھی مسکرا رہا ہے، اور یقیناً مسکرا رہا ہے. وہ ظاہر ہے جس ایام میں اسے اللہ نے یہ شہادت دی، ماہ محرم کے ایام، اور اس ایام میں بھی خلق انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے، جان بچاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. وہ یہ آسان نہیں ہے. وہ ہے کیونکہ شہید کی مجلس ہے. بہرحال میں بھی یہی چاہوں گا کہ میں شہید سے باہر نہ جاؤں، شہید پہ ہی جاؤں، تاکہ خدا ہمیں بھی شہادت نصیب کرے. خوب یہ وہ درجہ ہے جسے اولیاء نے مانگا ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے شہادت شہود سے ہے، یعنی خوب شاہد یعنی گواہ. شاہد کے معنی کیا ہے؟ یعنی گواہ ہے، یعنی دیکھ رہا ہے. وہ شہادت بھی ایسا مقام ہے کہ جو بہت آسانی سے نہیں ملتا. اور شہید کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ چند قطروں میں سے جو خدا کو پسند ہے نا، خدا کو چند قطرے پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو انسان غصے میں پی جاتا ہے. یہ جرعہ ہے نا، انسان کو بڑا غصہ آئے تو انسان پی جائے غصے کو، یہ خدا کو بڑا پسند ہے. ایک وہ جو رات کی تاریکی میں خوف خدا سے آنکھوں سے نکلے، یہ قطرہ خدا کو بڑا پسند ہے. اور ایک یہ خون کا قطرہ جو خدا کی راہ میں بدن سے ٹپکتا ہے. اور جان محترم، بہرحال اس سے بہتر اور انسان کی زندگی میں آپشن نہیں ہو سکتا. لیکن شہید ایسے نہیں ملتا. شہادت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. شہادت
ملتی نہیں ہے، شہید شہادت تک جاتا ہے، اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ شہادت خود اس کے لیے تڑپتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک شہید، اس کا وصیت نامہ میرا بیٹا مجھے سنا رہا تھا، وہ شہید کا اچھا خاصا بڑا وصیت نامہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی جوانی میں رات کی تنہائی میں سو رہا ہوتا تھا، جب سب ماشاءاللہ جوان ہیں، بزرگ بھی بہرحال جوان ہی ہیں، کہ انسان سوتا ہے اور جوانی کی نیندیں بڑی بھاری نیندیں ہوتی ہیں، صبح اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی جو رات کو زیادہ دیر جاگے اس کے لیے تو ویسے بھی اٹھنا مشکل ہے، اور ویسے بھی جوانی میں اٹھنا بڑا مشکل ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار تو مجھے اٹھاتا تھا لیکن میں کروٹ بدل لیتا تھا، تو اس وقت مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی خدا کیوں اٹھا رہا ہے؟ خدا نماز تہجد کے لیے کیوں اٹھاتا ہے؟ سحر اس کو کیا چاہیے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے بات کروں، تنہائی میں، سرگوشی میں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو شہید کہتا ہے کہ پروردگار تو مجھے اٹھاتا تھا، تو چاہتا تھا مجھ سے بات کرے، لیکن میں نے ناز کیے، میں نہیں اٹھتا۔ جیسے بچہ ہے نا، بچہ کو بیٹا کھا لو، تو میں نہیں کھاؤں گا، بیٹے بولے کر لو، میں نہیں کروں گا۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ ناز کرتا ہے، بچہ ہے نا۔ خوب انسان بھی اپنے خالق کی بارگاہ میں ناز کرتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، میں نہیں اٹھتا۔ وہ شہید جب یہ اپنا وصیت نامہ لکھ رہا تھا تو وہ خط مقدم پہ تھا، یعنی بالکل فرنٹ لائن پہ لڑ رہا تھا۔ اب وہ کہتا ہے پروردگار اس وقت میں ناز کر رہا تھا، اب میں تجھ سے شہادت مانگ رہا ہوں تو ناز کر رہا ہے، تو مجھے شہادت نہیں دے رہا، تو مجھے تڑپا رہا ہے، جبکہ میں جانا چاہتا ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، میں پرواز چاہتا ہوں۔ اور جانے محترم، خوب زندگی ایسی گزارنی پڑتی ہے۔ میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن کیونکہ بہرحال شہید جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی اولاد میں، کیونکہ امام رضا کی اولاد میں سے ہے، رضوی سعادات ہے۔ ایک امام رضا کی حدیث میں آپ کی خدمت میں تقدیم کرنا چاہوں۔ جانو تو امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کی عقل سالم ہو اور عقل کمال پہ پہنچے، اس کے اندر چند کوالٹیز ہونی چاہیے۔ میں ساری نہیں، میں بس تھوڑی سی بیان کروں گا اور ہم اس کو اپنی زندگی سے میچ کریں تاکہ ہم بھی شہادت کی طرف بڑھیں۔ شہادت کے لیے زندگی ایسی گزارنی پڑتی ہے جیسے اس جوان نے گزاری۔ اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں گر جاؤں گا پانی میں سلپ ہو جاؤں گا، نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اس نے سامنے والے کو دیکھا۔ خوب یہ خوبی ہر کسی میں نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کو دیکھے، یعنی ایسے شخص کو جس کی عقل سالم ہوتی ہے، کوئی بھی اس کو دیکھے تو اس کو دیکھتے ہی اسے صرف خیر نظر آئے۔ یعنی جب بھی کوئی آپ کو دیکھے تو کیا بولے؟ اس سے اچھائی ملے گی، مجھے اس سے خیر ملے گی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھے کہ لو بھائی پھر مشکل آ گئی، پھر مصیبت آ گئی، نہیں۔ یعنی اس شخص کو اگر کوئی دیکھے تو اسے صرف یہ پتا ہو کہ اس سے مجھے فائدہ ہی ہوگا۔ فائدہ صرف مادی نہیں ہوتا، فائدہ معنوی بھی ہوتا ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے۔ خوب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہی انسان اپنی مشکلات کو بھول جاتا ہے۔ خوب یہ پہلی صفت ہے۔ کیا یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی؟ کیا کوئی ہمیں دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا؟ ہمارے گھر والے ہمیں دیکھ کے فائدہ، ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے چیز تو وہی ہے۔ آپ باہر اپنے آپ کو بہت خوش رکھیں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں، ماں باپ راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ماں باپ راضی نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان باہر لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، ماں باپ راضی نہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو ہم اذیت کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم،
خوب یہ شخصیت بنانی پڑتی ہے کہ جس سے آپ ہر دل عزیز ہوں، پہلی صفت۔ دوسری صفت یہ ہے کہ کوئی جب اسے دیکھے تو اس کی برائیوں سے امان میں رہے۔ وہ برائی ہم سب، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو، میرے اندر برائی پائی جاتی ہے، میرے اندر غیبت ہوگی، خدا نہ خواستہ کہیں کوئی جھوٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، میرے اندر برائی ہے، لیکن میری برائی سے آپ امان میں رہیں، یعنی میری برائی آپ کو نقصان نہ دے۔ یہ دوسری صفت ہے اس شخص کے اندر۔ اور بہرحال صفتیں اور ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ یہ شخص شہرت کے لیے کام نہیں کرتا، یہ گمنامی کے لیے کام کرتا ہے، یعنی گمنام رہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کام کمیونٹی میں کرتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، سوسائٹی میں، محلے میں، آرگنائزیشن میں، تو یہ نہیں کہتا کہ میرا نام ہو، گمنام رہتا ہے، اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ وہ یہ بڑے بڑے، آپ کو پتہ ہے یہ گوہر، یہ جتنے بھی ہیرے، یہ ہیرا ہے، یہ ہیرے بعد میں نظر آتے ہیں، یہ پہلے نظر نہیں آتے انسان کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گمنامی میں زندگی گزارتے ہیں۔ خوب یہ شہید کی، جب میں ان کے والد صاحب، جب میں پہلی دفعہ ان کی خدمت میں پہنچا، اس سال عشرہ بھی میں یہیں پڑھ رہا تھا جب یہ شہید ہوا۔ جب ان کے پہنچا تو ان کے والد نے بتایا کہ یہ اپنے آخری ایام میں اس نے اپنی چھوٹی سی ڈائری بنائی ہوئی تھی، اور اس ڈائری پر یہ اپنی پرانی نمازیں جو اس کی قضا تھیں ان کو پورا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! ہم میں سے کتنوں کو فکر ہے کہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں؟ ہم میں سے کتنوں کو فکر ہے کہ ہم اپنے قضا روزے رکھ لیں؟ البتہ یاد بھی ہیں کہ نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا ہم لوگوں کو، لیکن وہ اپنی اس جوانی میں اپنی نمازیں پوری کر رہا تھا۔ گویا وہ جانتا تھا میرا اگلا سفر شروع ہونے والا ہے، تو میں اپنا بوجھ کندھوں کا ہلکا کر لوں۔ عزیزان محترم، وہ یہ گمنامی ہے۔ شہید، اتنے بہت سارے شہید ہیں، اور کئی شہید ایسے ہیں کہ جو گمنام ہیں، ان کا نام نہیں پتا۔ چند ایک ساتھ مرقد شہداء کے تہران میں ایک جگہ پہ 4-5 قبریں، سب پر گمنام لکھا ہوتا، گمنام تھے، ان کا نام نہیں پتا، کیونکہ باڈی کے پورے پارٹس نہیں ملے، پتہ نہیں چلا کس کے ہیں، کیا ہے نہیں پتا، تو وہ گمنام کر کے دفنا دیتے ہیں۔ تو ایک ماں کا بچے، اس کی باڈی نہیں آئی تھی، اس نے بہت گریہ کیا، بہت گریہ، اتنا گریہ کیا کہ اس کے خواب میں اس کو بتایا گیا کہ کون سی گمنام قبر تمہارے بیٹے کی ہے۔ وہاں گئے، انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو کہا کہ اسی کی اولاد ہے۔ تو اس کی قبر پہ جو گمنام لکھا ہوا تھا وہ ہٹ گیا، اس کا نام آ گیا۔ تو وہ اپنی ماں کے خواب میں آیا، کہا ماں یہ کتنا بڑا ظلم کیا تم نے، جب تک ہم گمنام تھے ہماری قبروں پر سیدہ آتی تھی۔ اللہ! مگر گمنامی میں نام نہیں ہے کیا؟ اصل تو نام گمنامی میں ہے۔ جن کی اپنی قبر مرقد گمنام ہو، کسی کو نہیں پتا نا، بی بی کا کسی کا۔ پچھلے دنوں ایران سعودیہ کے حالات اچھے ہوئے تو اللہ کو واٹس ایپ چلا رہا ہے کہ بی بی کا جو ہے وہ روزہ بنے گا۔ بی بی کا روزہ کہاں بنے گا؟ جنت البقیع بنے انشاءاللہ، جلدی بنے، لیکن بی بی کا روزہ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ بی بی کا اصل گمنامی ہے۔ یہی تو احتجاج ہے کہ ایک رسول کی بیٹی ہے اور ان کا مرقد کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، مگر وہ سیدہ سارے گمناموں کی قبروں پہ آتی ہیں۔ عزیزان، وہ گمنامی ایک خوبصورت صفت ہے، جبکہ آج کا مادی معاشرہ، میٹرلسٹک ورلڈ، بالکل اس کے اپوزٹ ہے، بالکل اس کے اپوزٹ۔ ہر کوئی چاہتا ہے انسٹاگرام پہ میرے فالوورز ہوں، یوٹیوب پہ میرے فالوورز ہوں، مجھے سلور پلیٹ کب ملے گی، گولڈن پلیٹ کب ملے، ہر کوئی اسی بھاگ دوڑ میں ہے۔ کتنوں نے میری مجلس دیکھی، کتنوں نے میری مجلس سنی، ہم اسی بھاگ دوڑ میں ہیں۔ کتنوں کو اثر ہوا کسی کو فکر نہیں ہے، مجھے خود کو کتنا اثر ہوا ہے مجھے بھی نہیں پتا۔ میں بھی روز یہی چیک کرتا ہوں، ملین فالوورز ہو گئے، ملین نے دیکھ لیا، لوگوں نے کمنٹ کیا کیا، یہ کیا ہے؟
دنیا ہے عزیزان. میں یہ نہیں کہتا کہ میڈیا پہ کام نہ کریں, کام ضروری ہے, لیکن شہرت چاہیے یا گمنامی چاہیے؟ خوب نام تو خدا دے ہی دیتا ہے, لیکن خدا کی بارگاہ میں نام چاہیے یا دنیا کی بارگاہ میں نام؟ وہ کمال وہ ہے زن روایت ہے کہ جس گھر میں رات کو قرآن کی تلاوت ہوتی ہو وہ گھر آسمان والوں کے لیے تاروں کی طرح چمکتا ہے. خوب یہ شہرت, یہ روشنی ہو نا میرے گھروں میں تو پھر تو کمال ہے. وہ دیکھیں, دنیا دیکھ کے کیا کریں؟ خاص طور پہ جوان آپ بیٹھے ہیں جان محترم, خوب یہ جوانی میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر خدا کے لیے کام کرنا ہے تو پھر گمنام ہونا چاہیے. یعنی انسان کام کرے نام کے لیے نہیں, صرف خدا کے لیے. اور یہ آسان نہیں ہے, یہ صفت آسان نہیں ہے. خوب اسی کو شہید اپنی زندگی میں اجاگر کرتا. شہید جب زندہ ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزار رہا ہوتا ہے. جب وہ ظاہر چلا جاتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا کیا, کس طرح کیا. اور شہیدوں کے بھی درجات ہیں, ہر شہید اپنے درجے کے حساب سے جاتا ہے. اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر شور غوغاں جو مچتا ہے وہ دلوں کو ہلاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ خاص طور پہ اس محلے کے جوانوں کے لیے, اسکاؤٹ کے, آئی ایس او کے, جتنے بھی بہرحال یہاں پہ لوگ جوان کام کرتے ہیں, خود میرے اپنے ذات کے لیے خوب یہ شہید مشعل راہ ہے کہ ہم بھی اپنی کمیونٹی میں, سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کریں. کوئی بھی کام ہو عزیزان محترم, بعض اوقات ہم شکوے زیادہ ہیں, گلے زیادہ ہیں ہمارے پاس. یہ ایسا نہیں ہے, مسجد میں یہ نہیں ہے, گلی میں یہ نہیں ہے, محلے میں یہ نہیں ہے. خوب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں خود کچھ کام کروں, اپنی گلی محلے کو بہتر کر لوں. مجلس عزاداری محرم شروع ہو رہا ہے, میں اپنا کردار ادا کروں. ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی پوسٹ ہو, میں والنٹیرلی پیش کروں اپنے آپ کو. کم از کم اس شہید سے رشتہ جو ہے محلے دار ہونے کا اس کو تو نبھاؤں, تاکہ یہ شہید 70 میں ہماری بھی شفاعت کرے. عزیزان ہمیں نہیں پتا, وہ عالم بہت سخت ہے, آسان نہیں ہے. قبر آسان نہیں ہے, روز محشر آسان نہیں ہے, صراط آسان نہیں ہے, میزان آسان نہیں ہے. اب کیونکہ ہمیں بیان نہیں کیا جاتا تو ہمیں لگتا ہے ہم بڑے آرام سے گزر جائیں گے. گزر جائے گا, وہ گزرے گا جس نے اپنی زندگی ایسے گزارا دی ہو, وہ گزرے گا. میں ایک شہید جو کہ اپنے پروفیشن میں بہت ہائی تھا, شہید ہو گیا. ایک عالم ان کے والدین سے ملنے گئے, کیونکہ بہرحال عالم بھی نگاہ رکھتے تھے بہت دور کی. تو کہا کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بدن سے نور نکلے گا, کیونکہ قیامت میں سورج نہیں ہے, روشنی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے اندھیرا ہے, لیکن ان کے بدنوں سے نور نکلے گا اور بہت سارے لوگ اس نور میں اس راستے کو طے کریں گے. کہا آپ کا بیٹا ایسا شہید ہے کہ جس کے بدن سے نور نکلے گا. خوب یہ نور اسی دنیا میں سمیٹنا ہے. گو کہ دنیا میں مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, فساد ہے, گناہ ہے, سب اسی دنیا میں, امتحان آزمائش اسی دنیا میں. لیکن یہی آزمائش آپ دیں گے تبھی تو قیامت میں پھر نور نکلے گا آپ سے. شہید ہادی کہ جس کی اردو میں بھی کتاب ہو چکی ہے کئی دفعہ, اس کا بدن بہت چست تھا. جیسے آج کل جوان, ابھی آج کل تو جوان باڈی واڈی بھی نہیں بناتے, پتہ نہیں کن چکروں میں موبائلوں میں لگے رہتے ہیں. بندہ کو ورزش کرنی چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے. تو اس کی کیونکہ وہ سپورٹس کھیلتا تھا تو اس نے جس طرح ایک جوان کپڑے پہنتا ہے اس طرح پہنا ہوا. اس کی توجہ نہیں تھی,
تو دیکھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، تو دوستوں نے کہا کہ دیکھو کس طرح لڑکیوں کی نگاہ تمہارے بدن پہ پڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے۔ اس کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس نے دوسرے دن سے ڈھیلے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ یعنی عفت اور پاک دامنی صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح مصر کا پورا بازار، مصر کی خواتین حضرت یوسف پر، لیکن حضرت یوسف نے کیا کہا؟ کہا پروردگار مجھے اس سے بہتر ہے تو زندان میں بھیج دے۔ اور یہ کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ خب کیا میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں؟ کیا میں آج معاشرے میں گناہوں سے بچ رہا ہوں یا نہیں بچ رہا؟ عزیزان محترم، آج دشمن شناسی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں دشمن شناسی بیان نہیں کی جاتی کہ دشمن کون ہے، ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ بعض اوقات بتایا بھی جاتا ہے تو ایک دو نام بتائے، ہم نے بھی نعرے مارے اور گھر چلے گئے۔ دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دشمن چاہتا ہے کہ ان جوانوں کے اندر سے ان کے نفس کو خراب کر دے۔ جو جوان موبائل پر یا کسی بھی چیز پر گناہ کرے، درود بھیج دے محمد والے۔ یہ شہادت کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ، تو یہ بہرحال تربیت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، خوب بہرحال انسان فکر، تفکر، نظریات سے پہچانا جاتا ہے۔ اب آپ کا تفکر، آپ کے فکر کیا ہے؟ جوان آج کا، اس کی سوچ کیا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ اور جو کربلا کو ماننے والا جوان ہو، اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ لیکن اس سوچ تک پہنچنے کے لیے اسے بہت سفر کرنا ہے۔ جب ہم بھی نئے نئے حوض علمیہ میں گئے تو ہم بھی بڑے خون گرم، ہم نے بھی اپنے ایک استاد سے کہا، انہوں نے بولا بھی کیا کرنے آئے ہو؟ بولا شہید ہونا ہے۔ بولا پہلے کچھ کر تو لو، پھر اس کے بعد شہید ہونا۔ بات یہی ہے کہ اس شہادت تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا بھی تو ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی چیز جس کے پاس جانا ہے اس سے رابطہ تو اچھا کریں۔ دنیا سے رابطے اچھے کر رہے ہیں آپ، ذرا سی دیر کے لیے انٹرنیٹ بند ہو جائے آپ کا، موت واقعہ ہو جائے گی، پیکج ختم ہو جائے انسان کے موبائل میں۔ کیوں؟ رابطہ ختم ہو گیا، کمیونیکیشن ختم ہو گئی۔ کروڑوں کا بزنس تو ہمارا ہی چل رہا ہے، کیونکہ اگر تھوڑی دیر بھی انٹرنیٹ نہیں چلے گا بند ہو جائیں۔ لیکن وہ کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کا سب کچھ ہے، اور جس کی بارگاہ میں ہمیشہ رہنا ہے، اس سے رابطہ کتنا ہے؟ اس نے ہمیں تو موقع دیا ہوا ہے کہ میں
روز 5 ٹائم سگنل ٹرانسمٹ کرتا ہوں. 5 نمازیں ہیں نا, 5 نمازیں کیا ہیں؟ نماز یہی ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے بات کریں. وہ جب آواز آتی ہے اذان کی, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, یہ کیا ہے؟ یہ سگنل آ رہے ہیں نا کہ آؤ بات کرو. لیکن کیا میں بات کر رہا ہوں اس سے؟ اور واقعاً بات کر رہا ہوں. یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کسی اور سے بات کر رہے ہوں. کتنا برا لگے گا؟ ایتھیکلی برا ہے, اخلاقی طور پہ بھی برا ہے. مجھے خود کبھی کبھی احساس ہوتا ہے, گھر میں ہوتا ہوں, بچی مجھ سے بات کر رہی ہوتی ہے لیکن ہم فون پہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. برا لگتا ہے, مجھے ہی پتا ہے کہ میں اس کو اگنور کر رہا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں سن رہا ہوں. ہمیں تو اتنی زیادہ عادت ہو گئی ہے, وائس نوٹ بھی ملٹیپلائی بائی 2 پہ سنتے ہیں. کتنا زیادہ, اب کس کو رپلائی کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو جواب نہ دو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مولانا صاحب جواب نہیں دے رہے ہیں. وہ عزیزان محترم, میں خود برا محسوس کرتا ہوں کہ جب میں کسی سے بات کر رہا ہوں اور مجھے دھیان نہ دے. میں برا مانتا ہوں. گو کہ وہ رحمان ہے. ہر نماز میں آپ کی نماز نہیں, میں اپنی نماز بتا رہا ہوں, ہر نماز میں میرا دھیان کہیں اور ہے, پھر بھی وہ مجھے ہر نماز میں بلا رہا ہے, آ جاؤ آ جاؤ, کوئی بات نہیں, اگلی صحیح پڑھ لینا, اس کی اگلی صحیح پڑھ لینا. عزیزان محترم, وہ اپنی بارگاہ کو کھولے بیٹھا ہے, اس کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہے, بند نہیں ہے. میں کوتاہی کرتا ہوں. خوب یہ رابطہ کیسے بہتر ہوگا؟ اس رابطے کو بہتر کریں. جس نے اس رابطے کو بہتر کر لیا وہ شہادت کی زندگی گزارتا. وہ شہید, عزیزان محترم, شہید, آپ پیچھے شہداء کی تصویریں دیکھتے ہیں, شہید عارف حسینی, شہید ڈاکٹر نقوی. شہید ڈاکٹر نقوی خود فرماتے ہیں کہ جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ راستہ شہادت کی طرف جاتا ہے. راستہ ایسا ہے. اب میری زندگی میں خوف ہو. خوف کس چیز کا ہے؟ لاسٹ, یعنی کھو جانے کا غم. کس چیز کے کھو جانے کا غم؟ کیا چیز ہے آپ کے پاس جو آپ کو خوف ہے؟ جب انسان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں کھو جائے. ابھی انسان کے پاس موبائل ہوتا ہے جو کراچی میں سب سے زیادہ چوری ہو جاتا ہے. یہ تو انسان یوز ٹو ہوا ہے, بھائی ایسے لے جاؤ اور دے دیا کریں. ابھی پچھلے دنوں وہ جوان ہمارا, بہرحال وہ ابھی تک واضح نہیں ہوا, جو سلام مرثیہ نوید جو ہے وہ پڑھتا تھا, اور وہ یقیناً غالباً ظاہراً تو یہی ہے کہ جو ہے وہ کسی طریقے سے سنیچنگ تھی یا کیا تھی, لیکن بہرحال وہ بھی سلام مرثیہ پڑھنے والا تھا اور خدا نے اسے بہرحال وہ بھی ایک درجہ ہے, خدا نے اس کے درجات کو بلند فرمائے. لیکن عزیزان محترم, انسان کو خوف ہے نا, خوف ہے. سب سے قیمتی چیز کیا ہے انسان کی؟ اب آپ بولیں گے بھائی سب لے لو, مجھے چھوڑ دو, یہ سب سے قیمتی ہے نا. سب چیزیں دوبارہ آ جائیں گی, جان دوبارہ نہیں آئے گی. اب جس کو جان کا خوف ہو وہ شہادت کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا, نہیں حاصل کر سکتا. وہ ایک جوان کربلا میں سید الشہداء کی خدمت میں آیا, 13 سال کا جوان. کہا مولا مجھے اجازت. کہا نہیں, تمہارے بابا شہید ہو گئے, تم اپنی ماں کے پاس جاؤ. کہا میری ماں نے ہی مجھے بھیجا ہے. کیوں؟ وہ ایک ماں نے اپنے شوہر کو تو دے دیا, خوب ایک جوان تھا. نہیں, یہاں رکھنا نقصان ہے, دے دینا فائدہ ہے. خوب یہ جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا جب تک کہیں نہیں پہنچ سکتے. جب تک آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہوگا امام کے راستے پر جان دینا زندگی ہے, حیات ہے, تب تک کربلا نہیں پہنچ سکتے آپ. ویسے بھی کل ہو سکتا ہے پہلی ہو جائے, پرسوں پہلی ہو جائے. کربلا ظاہر میں ضروری ہے, آپ امام بارگاہ کو کالا کریں, پرچم لگائیں, عزاداری عزاخانے سجائیں, ضروری ہے, لیکن اصل تیاری آپ کے باطن کی ہے. کیا آپ اپنے اندر سے کربلا جانے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا آپ اپنی قیمتی چیزوں کو قربان کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو
چھوڑ کر کربلا نہیں جائے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کے سامنے جتنے لوگ سید الشہداء کے پاس آئے ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے، لیکن کیا پایا انہوں نے؟ وہی امام حسین علیہ السلام کے اپنے جملے جو دعائے عرفہ کے اندر کہ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ خوب کہاں ہماری زندگی میں خدا کدھر ہے؟ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے، نہیں کرو۔ خوب آج دنیا جوان کا سافٹ ویئر چاہتی ہے، ہارڈ ویئر نہیں چاہیے، اسے سافٹ ویئر چاہیے۔ آپ مسجدوں میں ہوں، ماتم میں ہوں، جلوس میں ہوں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا ذہن کہاں ہے؟ آج پوری دنیا اسی پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے، آج ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں اگر کوئی شہادت پائے تو کمال ہے، کمال۔ یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ آج اگر آپ اپنے آپ کو اتنا ٹیکنالوجی میں اوپر لے جائیں، دشمن آپ کو شہید کر دے، اور اس کے پاس آخری آپشن یہی ہے۔ جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ، جتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے ہیں، دشمن اپنی آخری نہج پہ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسے کرتا ہے اس کو جانے موت۔ اب آج ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں جی پرانے زمانے میں شہادت مل سکتی تھی، ہم تو ماڈرن زمانے میں ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج کیسے شہادت ملے گی؟ شہادت ہر وقت کھلی ہوئی ہے آپ کے سامنے۔ شہید جہاد مغنیہ، شہید محسن حجاجی جوان تھے نا، جوان ہے، کتنا خوبصورت جوان ہے، بندہ رش کرتا ہے جب ان کی تصویروں کو دیکھتا ہے، کتنی خوبصورت جوانی ہے، 32 سال کا جوان۔ آج کے اس دور میں ماڈرن دور ہے، اس ماڈرن دور میں کٹے ہوئے سر کٹے ہوئے شہیدوں کا سردار ہو گیا، 32 سال کا جوان جانے آپ کے سامنے ابھی 12 چنار میں شہادت ابھی باقی۔ اب انسان اپنے آپ کو، اب یہ تو وہ جہاد ہے جو بہرحال ظاہری جہاد، لیکن اس کے علاوہ علمی جہاد، عملی جہاد، ریسرچ کا جہاد، خوب اس کو یہ بھی تو جہاد ہی ہے نا۔ جہاد کے معنی کیا ہیں؟ جہاد کے معنی صرف تلوار سے نہیں ہے، جہاد کے معنی کوشش کے ہیں، اسٹرگل کے ہیں۔ خوب آپ کوشش کریں، آپ اسٹرگل کریں، علمی میدان میں کریں۔ آج ہمارے امام کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم اس چیز کو پیش کریں۔ امام کی حکومت میں ہم سنتے ہیں بس تلواریں ہوں گی، گھوڑے ہوں گے، ایسا نا محترم، ایسا نہیں ہے۔ امام کے دور میں، امام کی حکومت میں بلڈنگیں بھی بنیں گی، گاڑیاں بھی بنیں گی، روڈز بھی بنیں گے، کمیونیکیشن بھی ہوگی، پولوشن بھی ختم ہوگی۔ خوب ہم اپنے آپ کو کہاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم آپ کے سامنے ہیں۔ آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر ہمارا جوان کہاں ہے؟ کتنے لوگ آج بیسٹ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہیں، کتنے گریجویٹ ہیں، کتنے انجینئر ہیں ہمارے پاس، کتنے ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں۔ خوب یہ کون کرے گا؟ امام کی حکومت میں آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ میں امام کی حکومت میں اب دیکھیں، ہمیں کربلا کا سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا، ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا نا آج کے دور میں تم نے امام کے لیے کیا کیا؟ امام کی حکومت کوفہ میں ہوگی تو کوفہ کے لیے ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ کیا کوفہ کو ہم اسمارٹ سٹی بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ خوب یہ جب تک ہم سوچیں گے نہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیسے پہنچیں گے؟ ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں اپنے قریبی رشتوں میں، اپنے نفس میں، اپنی خواہشات میں، چھوٹی چھوٹی خواہشات، چھوٹی چھوٹی ایک تصویر جوان کے ایمان کو خراب کر دے۔ خوب وہ تو بہت کمزور ہے۔ ایک ٹیکسٹ میسج ایمان کو تزلزل میں کر دے۔ خوب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کیسے کھڑا ہوگا یہ امام کی حکومت میں؟ مضبوط چاہیے، اور یہ مضبوطی نہیں مل سکتی
جب تک رات کے سجدے نہ ہوں نہیں ملے گی زینب. جب تک آپ تنہائی میں خدا کو سجدہ نہیں کریں نہیں ہو سکتا. خوب یہی تو وہ خوبصورتی ہے, یہی تو چیز ہے جو دشمن نہیں چاہتا کہ یہ جوان خدا کی عبادت میں کھڑا ہو, اس سے گناہ کراؤ, اس کو پچھتاوا ہو کہ یہ سوچے کہ میں صبح کیسے کھڑا ہوں گا, میں تو رات کو یہ کیا تھا. ہو آپ اسی کے اپوزٹ جائیں. خدا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو. میں آپ ایک دوسرے کو دور کر سکتے ہیں, خدا اپنے بندے کو دور نہیں کرتا. خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, اور اس کی محبت ایسی ہے زان محترم جس سے خدا کی محبت مل جائے پھر دنیا کی محبتیں اسے کچھ نہیں کر سکتی. اس محبت کو ڈھونڈیں بس. بہرحال میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا زان محترم. کربلا اسی محبت کی داستان ہے کہ جس کی خاک بھی اگر بدن پہ لگ جائے تو جہنم سے بچا لیتی ہے. یعنی آپ سوچیں کہ کتنی عشق کمال پہ پہنچا ہوا ہے کہ زائر کے پاؤں کی خاک اگر کہیں بیٹھ جائے تو جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے. آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی, بہت تکلیف تھی. تو ڈاکٹر نے انہیں بہرحال منع کیا ہوا تھا. تو ایام آزاد تھے تو وہاں لوگ کپڑوں پہ مٹی لگاتے ہیں 9-10 محرم کو اور نکلتے ہیں. وہ خاک, وہ جو خاک زمین پہ گری ہوئی تھی, انہوں نے اس مٹی کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پہ لگایا اور آنکھوں کو شفا مل گئی. یہ ہے حسین عزیزان محترم. کتنا بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس. ہم پورا سال کچھ بھی نہیں کریں, بس ایک مجلس میں آ جائیں, بس پھر حسین جانے اور حسین کا رب جانے. عزیزان محترم اب اس نعمت کو سمجھیں, اس مجلس اس عزاداری کو وسیلہ بنائیں اپنے وقت کے امام تک پہنچنے کا. کربلا ہر سال یہی دعوت دے رہی ہے کہ جو حسین کے ماننے والے تھے وہ کربلا آ گئے. تم حسین زمان کے ماننے والے ہو, تم اپنے امام کے کتنے قریب ہو. بس عزیزان محترم وہ یوسف زہرا تنہا ہے, وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. میری زندگی, میری آنکھیں اب بینائی کم ہو رہی ہے, بڑھاپے کی طرف انسان جا رہا ہے, مگر یہ شدت, یہ تڑپ وجود میں مولا کیا میرے مرنے سے پہلے آپ آئیں گے. یہ اندر سے آواز آئے یا مہدی ادرکنی. خوب یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم. آیت اللہ تقی بافقی کہتے ہیں کہ میں عراق سے جو ہے وہ زمین کے راستے ایران آ رہا تھا. ایلام میں روڈ بہت کرو میں ہے اور سردی اور برف باری, رات ہو گئی. تو میں نے کہا کہ یہیں کہیں رک جاؤں, تو میں نے دیکھا کہ کہوہ خانہ ہے, میں وہاں رکا. لیکن اندر گیا تو وہاں پر اوباش اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کی گفتگویں بہت عجیب سی تھیں. تو میں نے دیکھا باہر درخت کے سائے کے اندر, درخت کے نیچے ایک نورانی سی شخصیت بیٹھی ہے. مجھے انہوں نے میرے نام سے پکارا, کہا کہ تقی ادھر آ جاؤ, وہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. میں آ گیا, ساری رات گزر گئی, مجھے سردی کا احساس نہیں ہوا. فجر ہوئی تو کہا کہ چلو نماز ہے, میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. جیسی ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنے لگی تو میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہوا. مجھے یہ احساس ہو گیا عزیزان محترم, یہ احساس ہوتا نہیں ہے جب تک وہ چاہے نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے احساس ہو گیا یہ کوئی اور نہیں, یہ میرے وقت کا امام ہے. خوب یہ جب تک امام نہ چاہے کوئی پہچان نہیں سکتا.
آپ کے برابر میں امام بیٹھے ہوں، جب تک امام نہ چاہیں آپ نہیں پہچان سکتے۔ کاش ہمارے اندر وہ طاقت آئے، ہم اپنے امام کو پہچانیں۔ عزیزان محترم، خوب یہ بڑا درد ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچان نہیں رہے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے پہچانا تو امام نے کہا اب تم مجھے پہچان گئے ہو تو اب ہم تم سے رخصت لیتے ہیں۔ کہا مولا میں پھر آپ کو کب دیکھوں گا؟ کہا تم کم جب آؤ گے تو وہاں تم سے ملاقات ہوگی، اور سبزوار میں بھی تم ملو گے، ہم تم سے دو جگہ کا کہا چلے گا۔ یہ بڑے شوق سے، محبت سے، ایک تڑپ سے کم پہنچے، 3 دن کم میں رہے، مگر امام سے ملاقات، بڑا دل ٹوٹ گیا کہ امام نے تو کہا تھا۔ جیسے ہی سبزوار پہنچے ابھی اسی سوچ میں تھے کہ میں امام کو دیکھوں تو ہاتھ آیا اور دیکھا کہ امام ہے۔ کہا مولا آپ نے تو کہا تھا کم میں ملیں گے، مگر میں نے کم میں آپ کو نہیں دیکھا۔ تو امام فرماتے ہیں حرم سے باہر جب ایک خاتون تم سے ایک مسئلہ پوچھ رہی تھیں اور تم سر جھکائے کھڑے تھے، ہم تمہارے برابر میں کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا، میں نہ جانے کب کوئی غلطی کر رہا ہوں، میرے برابر میں میرا امام کھڑا ہو۔ میں تو خود بہت شرمندہ ہوں، میں آپ سے کیا کہوں۔ شہید کی مجلس ہے، میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، شاہد ہے، گواہ ہے، جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ بہت شرمندہ ہوں میں، میری آنکھیں بہت شرمندہ، میرے الفاظ شرمندہ ہیں۔ میں تو اسی شہید سے توسل کر کہ قیامت میں شفاعت کرنا، کچھ نہیں تو بہرحال کچھ تو کرنا ہمارے لیے عزیزان محترم۔ خوب امام تک پہنچنا یہ تڑپ ضروری ہے عزیزان محترم۔ کربلا میں جو امام تک پہنچا ہے اس نے اپنی تڑپ کو اظہار کیا۔ بس چند جملے اور آپ سے التماس دعا۔ عزیزان محترم، شہادت آسان نہیں ہے۔ دفاع مقدس میں ایک جگہ پر ایک ایسا مقام تھا جہاں پر کچھ کو خاردار تاروں سے گزر کے جانا تھا، اور جو جائے گا وہاں پر جو ہے وہ مائنز لگی ہوئی ہیں، وہ پھٹ جائیں گے، تو کچھ کو اپنی جانوں کا نذرانہ دینا تھا۔ اب ہر کوئی چاہتا، اللہ اکبر، سید الشہداء نے کیسا راستہ بنایا ہے کہ ہر کوئی دوڑ دوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ سب نے کہا ہم جائیں گے، نہیں کہا ایسے نہیں ہوگا، کہا قرآن دازی ہوگی، قرآن دازی ہوگی۔ قرآن دازی کی گئی تو شہید کا نام آیا، وہ گیا شہید ہو گیا۔ جب انہوں نے بعد میں پرچیوں کو دیکھا تو سب میں اسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ کو یہ تڑپ چاہیے نا۔ خوب عزیزان محترم، آئیے غلام حسین سے متصل ہوتے، محرم میں جا رہے ہیں نا، اس غلام کو یاد کریں، شاید ارباب تک دروازہ کھل جائے۔ جب سب چلے گئے تو یہ بھی آیا، مولا مجھے بھی جانے دے۔ امام نے کہا جون جاؤ، تم آزاد ہو، تم چلے جاؤ۔ تو جون نے کیا کہا، مولا آپ مجھے جانے نہیں دے رہے اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے بدن سے خوشبو نہیں ہے، میرا حسب نسب آپ سے ملتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کریم کی بارگاہ میں کوئی اس طرح کہہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ حسین سے بڑا کون کریم ہے عزیزان محترم؟ بس یہ کہنا تھا۔ آگے سے میرے مولا نے کیا کہا، جون جاؤ، خدا اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کے بدن کو معطر کر دے، اس کے حسب کو ہمارے نسب سے شمار کر۔ بس عزاداران محترم، جون گیا، ہم تو جون کے قدموں کی خاکوں کی خاک بھی نہیں مولا، ہم گناہگار سہی،
خطا کار سہی، اے حسین کے بیٹے، ہم بھی آپ کی راہوں میں انتظار میں، گو کہ گناہ گار ہوں، میرے بدن بھی معطر نہیں ہے، میرا حسب نسب بھی اتنا اچھا نہیں، اے حسین کے بیٹے ہماری بھی اس قربانی کو قبول کریں۔ ہاں عزاداران محترم، بس جون گرا ہے، اور بہرحال ایک اور غلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی گرا، تو اسی حالت میں اس نے کیا دیکھا؟ دشت کربلا، گرمی کی شدت، پیاس کی شدت، مگر وہ غلام محسوس کرتا ہے کہ کوئی کالوں میں گرماہٹ ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ حسین ابن علی اپنے رخساروں کو میرے رخساروں پہ رکھے ہوئے۔ کتنا خوش قسمت اپنے آپ کو تصور کیا کہ کہاں غلام کہاں ارباب۔ میں کہوں گا جان، اگر تم کچھ دیر زندہ ہوتے تو دیکھتے ایک جوان علی اکبر کا بدن ہوگا، یہی رخساروں پر ہوں گے، نہ جانے کیا گفتگو ہوگی اور ہچکیاں آئیں گی، علی اکبر کی روح برآواز کرے گی، اور پھر یہی آپ کا حسین ابن علی کہے گا، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، علی اکبر کے بدن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے علم نے ہر چیز پہ احاطہ کیا ہوا ہے، تو مالک یوم الدین ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرت سیدہ کا، ان کے باپا کا، ان کے شوہر کا، ان کے بیٹوں کا، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار۔ پروردگار اس شہید کے درجات کو بلند فرما، ان کے ماں باپ کو اور مسرت اور خوشیاں عطا فرما۔ یہ جو جوان بیٹھے ہیں پروردگار، ان کی سیرت کو بھی کامیابی کی طرف گامزن فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کو ہمارے اعمالوں سے راضی فرما، ایام اعظام مقصد حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جہاں بھی مجلس جلوس عزاداری ہے ان سب کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو آپس میں محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد۔